When I was young, I used to be as fine a man as you'd ever see. Till the Prince of Wales, he said to me, come and join the British Army. Tooraloo, they're looking for monkeys up at the zoo. Says I, if I had a face like you, I'd join the British Army. تلوے سہر ہے شام قلندر پھٹورندو پیو جام قلندر. میرے دیس میں ہے امکان بہت, آس امید ارمان بہت. I was back home in Derry. Sadanama pe husn jawani, sadana sohbat yaran. السلام علیکم. دجیشا پارک کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر سیسری کتابوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج میرے ساتھ میرے جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق میوزک انڈسٹری سے ہے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک جتنی بھی پرفارمنسز دی ہیں اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ وہ نہ کوئی خاص معنی خیز قسم کی پرفارمنس ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو بلا وجہ نہیں ہوتی ہے. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از ہی سیریسلی بلیوز وٹ ہی سیز اینڈ سنگس. سو ہم اپنے آج کے گیسٹ عریب اظہر کو جو ہے خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم عریب. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. فرسٹ آف آل تو آپ کو جی ہم لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. شکریہ. عریب ہم بات کریں گے میوزک کے حوالے سے. اب جیسے ہم ڈسکس کر بھی رہے تھے آپ کا کام ہم نے دیکھا ہے, اور لوگ یوزلی اس کو ٹیگ کرتے ہیں. جب بھی ہم آئی واز لائک سرچنگ وائل آئی کیم ٹو نو کہ آئی ول گیٹ دا چانس ٹو انٹرویو یو, صوفی میوزک کے حوالے سے. بٹ آئی تھنک لائک صوفی میوزک اٹ سیلف اتنا واسٹ ہے کہ اس کو ہم کوئی محدود نہیں کر سکتے. وٹ یو سی, آپ اپنے گانے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال. میں نہیں سمجھتا کہ صوفی میوزک نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. صوفی پوئٹری یقیناً ہوتی ہے, صوفی شاعری, صوفی کلام, اور جو بھی اس کو سمجھ کے پیش کرتا ہے اس کو انٹرنلائز کر کے پیش کرتا ہے. جیسے بھی مطلب کوئی بھی اگر ہم شاعری اس کو سمجھ کے پیش کریں اس کا اثر ہوتا ہے. تو جب ہم صوفی پوئٹری کو اثر کے ساتھ پڑھتے ہیں یا گاتے ہیں تو وہ پھر ایک صوفی میوزک بن جاتا ہے. چاہے اس میں ہارمونیم باجا ہو یا گٹارز ہوں یا الیکٹرانک ساؤنڈز ہوں یا اکوسٹک ساؤنڈز ہوں, اگر اس کو سمجھ بوجھ سے گایا جا رہا ہے تو میری نظر میں وہ ایک صوفی میوزک ہے. یعنی کہ ایک سول میوزک ہے, کچھ معنی خیز میوزک ہے, کچھ انسانیت کے لیے کوئی عالمی پیغام ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ کروشیا پڑھنے کے لیے گئے اور فلم میکنگ پڑھنے کے لیے گئے تھے. انٹرسٹنگلی جو ہے وہ نہ صرف پڑھائی کی لائن تبدیل کر لی بلکہ میوزک میں بھی وہاں پر پروفیشنلی گانا اسٹارٹ کیا. وٹ واز انسپریشن؟ پتہ ہے بچپن سے مجھے میوزک سے ہی شوق تھا, اور سب سے پرانی میری یادیں یہی ہیں کہ میں مطلب گا رہا ہوں بڑوں کے سامنے. اور میرے والدین کا تعلق پی ٹی وی سے رہا ہے. میرے والد صاحب پی ٹی وی کے بانی سمجھے جاتے تھے, اسلم اظہر. تو جب میں پیدا ہوا ہمارے گھر میں ایک بہت زیادہ ایک ادبی ماحول ہوتا تھا, اور ہمارے جو ٹاپ فوک میوزیشنز تھے وہ بھی آتے تھے گھر. اور تو مطلب شوکت علی خان صاحب کو میں نے سیف الملوک پڑھتے ہوئے بچپن پہ سنا, ریشما جی کو, عالم لوہار کو, علن فقیر, یہ سارے جو ہمارے فوک آرٹسٹ ہیں. تو وہ بچپن سے شاید کچھ کان میں آوازیں پڑی ہوئی ہیں, تو فیل نیازی. تو بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا. میں نے خود جو ہے گٹار پکڑ لیا, بہت ہی بنیادی لیول پہ میں نے اپنے آپ کو گٹار پہ اکمپنی کرنا شروع کیا. اور شروع میں تو 80s کا زمانہ تھا, اس وقت ہم کراچی شفٹ ہو چکے تھے راولپنڈی سے, اور وہاں پہ ہم ایک انقلابی تحریک کا حصہ تھے. تو اس زمانے میں گٹار پہ انقلابی گانے زیادہ گایا کرتا تھا. اس کے بعد جب میرا انقلاب تھوڑا اترا, جب میں
سب سے پہلے تو میں روس گیا پڑھائی کرنے اوکے 17 سال کی عمر میں. وہاں پہ میرا انقلاب اتر آیا. اچھا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ جو کہ ہم خود چاہ رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ روس میں شاید وہ کامیاب ہو گئے ہیں وہ ایک نظام بنانے میں, اس کی شکل وہ نہیں تھی جو ہم سوچ رہے تھے. وہاں پہ بھی انسانیت کا استحصال ہو رہا تھا. وہاں پہ کوئی وڈیرے جاگیردار بیٹھ کے استحصال نہیں کر رہے تھے, وہاں پہ خود جو ہے وہ ان کی کمیونسٹ پارٹی بیٹھ کے استحصال کر رہی تھی غریبوں کا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں پہلے سرخا ہوتا تھا اور میں گلابی ہو چکا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں دوبارہ گیا پڑھائی کرنے یوگوسلاویا, اور میں نے سوچا کہ میں فلم میکنگ پڑھنی چاہیے. ابا نے بھی کہا کہ یار میوزک کی لائن ایسی ہے کہ تمہیں کام شام نہیں ملے گا. فلم میں مجھے فلموں سے بھی شوق تھا, تھیٹر ہم کرتے رہے تھے, تو میں نے کہا ہاں فلم ڈائریکٹر بنوں گا, بڑا زبردست ایک گلیمرس ایک پیشہ ہوگا. لیکن میں یوگوسلاویا گیا, میں نے پڑھائی سیکھی 1 سال وہاں کی زبان سیکھی 1 سال. پھر وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی یوگوسلاویا کی, وہ 6 ریاستوں میں بٹ گیا. بوسنیا, سربیا, کرویشیا, میسیڈونیا, سلووینیا, یہ سارے الگ الگ ریاستیں ہو گئیں. اور ان کی فلم اکیڈمی میں نے انٹرنس ایگزام پہلے سال دیا. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی زبان اتنی پکی نہیں ہے, آپ 1 سال اور کچھ اور پڑھائی کریں, پھر دوبارہ کوشش کریں. پھر میں نے کہا 1 سال میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں, میں کچھ اپنے لیے چیز پڑھتا ہوں, کوئی کریئر کے لیے نہیں پڑھتا. تو پھر میں نے فلسفہ پڑھنا شروع کیا, فلسفی, اور ایک سبجیکٹ اس کے ساتھ اور لینا تھا, تو میں نے لیا انڈولوجی, یعنی کہ ہند شناسی کہہ سکتے ہیں. تو یعنی کہ بر صغیر کی تاریخ, ثقافت, زبانیں. تو اس میں مجھے موقع ملا خود اپنے خطے کی وہ تاریخ پڑھنے کا جو کہ ہمیں پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں پڑھائی جاتی. یعنی کہ انڈس ویلی کے بعد جو ہماری بدھسٹ سویلائزیشنز رہی ہیں, گندھارا سویلائزیشنز, جو ہندو سویلائزیشنز رہی ہیں, جو سکھوں کی سویلائزیشنز رہی ہیں, اسلامک ہسٹری تو ہمیں پڑھائی جاتی. تو وہ چیزیں پڑھنے کا بھی مجھے موقع ملا. اور پھر میوزک میں بس یہ کہ پہلے سڑک پہ بھی میں بجاتا رہا کچھ عرصہ بیٹھ کے, سامنے ٹوپی رکھ کے. اس کے بعد پھر کچھ کیفیز, پبز میں جو ہے لوگوں نے بلانا شروع کر دیا. پھر مختلف کرویشیا کے میوزیشین دوستوں سے مطلب رشتے قائم ہوئے, ان کے ساتھ مختلف بینڈز میں کوشش کی. پھر ہم نے اپنا ایک آئرش میوزک بینڈ بنایا. ایک آئرش میوزیشین تھا, بانسری بجاتا تھا, آئرش بانسری, ٹن وسل جس کو کہتے ہیں, اور کچھ کرویشین میوزیشینز تھے اور میں تھا. وہ ان کے ساتھ پھر میں نے کوئی 6, 7, 8 سال پرفارم کیا. بس پھر میں 13 سال گزار کے کرویشیا میں نے کہا کہ اب واپس پاکستان آنا ہے مجھے. میری دلچسپی تھی کہ میں آ کے ہماری میوزک اور ہماری شاعری کو سمجھوں. تو اب مجھے آئے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں اور اس میں لگا ہوں. اچھا, ہم نے یہی کہا جائے کہ پاکستانی نیشن نے جب پہلی دفعہ عریب اظہر کو سنا, اینڈ دے ور لائک واو فیکٹر آیا. کوک اسٹوڈیو کا سیزن 2 تھا, اور اس کے بعد پھر سیزن 3 میں ہم نے آپ کو سنا. سو واپس آنے کے بعد لائک بینگ سن آف اسلم اظہر صاحب, ایوری ون نوز, کوئی بھی جگہ پر آنا پرفارم کرنا مشکل نہیں تھا. تو وائی یو اسٹیڈ بیک, ایزی گوئنگ, مطلب جو فادر واز این امیزنگ. ایزی گوئنگ تو نہیں تھا. ایک تو یہ کہ ابا نے ہمیشہ مجھے یہی سکھایا ہے کہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. ابا اگر کسی چیز سے نفرت کرتے تھے تو وہ خوش آمدی اور نیپوٹزم کے, یعنی کہ اپنے خاندان والوں کو آگے کرنا, اپنے دوستوں کو آگے کرنا, چاہے وہ اس کا حقدار ہو یا نہ ہو. تو یہ کہ میں نے کبھی اس کا فائدہ نہ اٹھایا اور نہ کبھی اس طرح کا مجھے موقع ملا کہ اٹھانے کا. دوسرا یہ کہ یہاں پہ شروع میں تو میرا خیال تھا کہ اس لیے نہیں کیونکہ میں اسلم اظہر کا بیٹا ہوں, بلکہ اس لیے کیونکہ میں یورپ میں 13 سال گزار چکا ہوں اور طرح طرح کے وہاں پہ کانسرٹ ہالز اور کیفیز اور پبز میں پرفارم کر چکا ہوں. تو پاکستان میں تو آ کے میں فوراً ٹیک اوور کر لوں گا انڈسٹری کو. لیکن یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ اس طریقے کی انڈسٹری ہے نہیں. یہاں پہ کوک اسٹوڈیو کے علاوہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں تھا, نہ آج تک ہے. نیکسٹ کیفے بیسمنٹ ہے, چھوٹا سا, کوک اسٹوڈیو کے مقابلے کا تو نہیں ہے, لیکن اپ کمنگ میوزیشینس کے لیے ہے ایک چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم. اس کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ سال میں اگر ایک دفعہ کوک اسٹوڈیو میں آ جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے سسٹین کریں اپنے آپ کو ایز اے میوزیشین. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہر ہفتے آپ کے کانسرٹس ہو رہے ہوں دھڑا دھڑ. مطلب جہاں پہ انڈسٹری قائم ہوتی ہے میوزیشنس کی, وہاں پہ میوزیشنس ہفتے میں 3-3, 4-4, 5-5 کانسرٹس کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. ہمیں حقیقت ہے کہ اب میرا گزارا چل رہا ہے میوزک سے. میں اب اسٹیبلش میوزیشنز میں گنا جاتا ہوں. بالکل صحیح. کچھ حد تک مین اسٹریم میں میرا نام آ چکا ہے. بالکل. لیکن میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں ان میوزیشنز کو پاکستان میں جو کہ بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں میوزک سے. صحیح. اس کے علاوہ جو مشہور نام بھی ہیں پاکستان کے, اگر ان کو کوئی نہ کوئی برانڈ, کارپوریٹ برانڈ انڈورسمنٹ نہیں ملتی تو وہ صرف اپنے میوزک سے اپنے آپ کو مشکل سے سسٹین کر پا رہے ہیں.
ان کے اگر پاکستان کے اندر مہینے میں 2-3 کانسرٹس ہو جائیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. حالات جو ہیں میوزک کی کوئی زیادہ اچھے اور فیور میں فی الحال نہیں ہیں. ہے. 90s میں زیادہ اچھے تھے پاکستان کے میوزک کے حالات, جب بالکل. ایک دم سے کچھ میوزک ٹی وی چینل شروع ہوئے اور کانسرٹس ہونا شروع ہوئے. اور کانسرٹ واز لائک سیکیورٹی مسائل نہیں تھے اس زمانے میں. ایگزیکٹلی. تو کانسرٹس ہی ہیں جس کی وجہ سے ایک میوزک انڈسٹری قائم ہوتی ہے. وہ آج کل پاکستان میں بہت کم ہو گئے ہیں. کافی عرصے سے سیکیورٹی, نہیں ہو رہا. بالکل. ایک سیکیورٹی, دوسرا یہ کہ خود جو کانسرٹس اب جو فائنانس کرتے ہیں, جو اسپانسرشپس ہیں, وہ صرف ایک خاص قسم کا کمرشل میوزک پروموٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمیں جن کو ہم اپنے پروڈکٹس بیچنا چاہ رہے ہیں, شاید ان کو یہ میوزک اچھا لگتا ہے تو ہم وہی ایک خاص امیج بیچتے ہیں. تو اس کا میوزک سے کم تعلق رہتا ہے, اس کا کچھ فیشن انڈسٹری سے زیادہ تعلق ہو جاتا ہے. میرا سوال ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہم نے موسیقی کو سننے کی بجائے دیکھنے کی چیز بنا دیا ہے. بالکل. سو ڈو یو تھنک اس بیہیویئر کے ساتھ یہ سسٹینیبل ہے رویہ میوزک کے لیے؟ سسٹین تو کسی نہ کسی طرح موسیقی کر ہی جائے گی اور کر رہی ہے ابھی تک. مطلب چاہے جو بھی حالات ہوں, اگر ایک سچا آرٹسٹ ہے, سچا میوزیشین ہے, چاہے وہ بھوکا مر رہا ہو, وہ میوزک نہیں چھوڑے گا. تو میوزک نہیں مرنے والا پاکستان سے, مجھے نہیں نظر آ رہا. چاہے جتنی بھی یہاں پہ بیچ میں کٹر پنا بھی بڑھ رہا تھا, سیکیورٹی کے مسائل تھے, لیکن میوزک مر نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عام پبلک اسپیس پہ کم نظر آئے, لیکن اس کے باوجود ہمارے اچھے میوزیشنس کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. تو اب دیکھیں ہماری فلم انڈسٹری جس طرح یہاں پہ ایک دم سے ریوائول اس کا شروع ہوا, اس لیے کیونکہ ایک دم سے فارمولا سامنے آ گیا, سینپلیکسز بننے شروع ہو گئے. لوگوں نے دیکھا کہ میں اگر سکسیزفل فلم بناتا ہوں مجھے اس کے پیسے واپس ملتے ہیں. میوزیشین کو یا میوزک پروڈیوسر کو وہ راستہ ابھی نظر نہیں آ رہا کہ میں اگر پیسے لگاؤں ایک البم پہ, ایک ویڈیو پہ, وہ مجھے واپس کیسے ملیں گے. یا تو مجھے اپنے میوزک کو ڈھالنا پڑے گا کہ کوئی برانڈ اٹھا لے, کوئی کمرشل اینٹی اس کو اٹھا لے, کوکا کولا اٹھا لے, لیکن پھر وہ میرا میوزک نہیں رہا. تو یہ ایک بڑا مشکل ایک آج کل فیز چل رہا ہے, جس کو ہم بہت سارے میوزیشینس حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو اس میں ہم نے اسلام آباد میں ایک میوزک فیسٹیول بھی شروع کیا ہوا ہے. اس 3 سال ہو گئے ہیں, میوزک میلہ فیسٹیول. ہمارا ایک ادارہ ہے فیس فاؤنڈیشن فار آرٹس کلچر اینڈ ایجوکیشن, اس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کو کھڑا کریں, فیسٹیولز کر کے, لائیو پروگرامز کو انکریج کر کے, ٹی وی شوز پروگرام کر کے, بنا کے, اور سب سے ضروری بات کہ رائلٹیز کا سسٹم بنا کے.